تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لوگوں کی زبان پہ ایک جملہ چڑھا ہوا ہے کہ بس اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ سب کچھ کر دے گا، بھائی ایسے نہیں ہے. گناہ کرنے والے کے بارے میں عزیز ذو انتقام ہے، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں غفور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں انتقام بھی لے رہا ہو، ایک ہی وقت میں معاف بھی کر رہا ہو. ظاہر ہے تو الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں اللہ کا رویہ ہوگا نا. بھائی میں آپ کو دھمکی دے رہا ہوں کہ میں تیرے گردن سے دبا کے تجھے جان سے مار دوں گا اور تجھ پر بہت احسان کروں گا، تو آپ کہیں گے یار یا تو احسان کر یا گردن سے دبا دے مجھے، تو عجیب سی بات ہو جائے گی. میں الگ الگ موقعوں پہ یہ کہوں گا کہ بھائی تو نے اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں گردن سے دباؤں گا، اور اگر تو نے سوری کر لی سب معاف کر دوں گا. اب صحیح ہوگا. یہ کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے اپنی دو متضاد صفتیں بیان کی ہیں، انتقام لینے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی سے انتقام بھی لے رہا ہو اور معاف بھی کر رہا ہو. انتقام لینے والا ہے ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں یا توبہ کرنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں دین کی طرف، چل پڑے ہیں اس طرف، ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو وہو العزیز الغفور کی میں نے تفسیر بیان کی. اگلی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. اب ایک چھوٹی سی بات برما کے مسلمانوں سے متعلق بیان ذرا مختصر ہی ہے. ابھی دوبارہ سے انجن اسٹارٹ ہوا ہے نا تو تھوڑا گرم ہوگا، پھر دوبارہ سے پھر جو اگلے ہفتے یاد رہے گا کہ بیان کتنے بجے ہوگا؟ عشاء کے بعد تقریباً 8:30 بجے انشاءاللہ. ابھی جو ہے نا ایک تو واٹس ایپ پہ یہ جو فیس بک پہ کچھ مسائل کے جواب دے دیتا ہوں، اور دوسرا یہ برما سے متعلق میں نے بات کی تھی کہ بھئی یہ بنگلہ دیش نے بھی بارڈر بند کیا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بعض بنگلہ دیش کے لوگ میری بات کا غلط مطلب سمجھے، وہ سمجھے کہ میں بنگلہ دیش کی عوام کی مخالفت کر رہا ہوں. وہاں کی عوام نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، خاص طور پہ دینی مدارس کے طلبہ نے. تو میں نے تو وہاں کی حکومت کو کہا تھا کہ بڑے نالائق ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کی حکومت نے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بارڈر کھول دیا ہے. ایک بات یاد رکھیں کان کھول کے، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کی بڑی طاقت ہے. میں یہ نیوز چینل کے نام نہیں لوں گا جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون ان میں یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اینٹی پاکستان اینٹی اسلام ہے. بڑے بڑے مشہور چینل ہیں. ان لوگوں کو مسلمانوں پر ظلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو جوں بھی نہیں رینگتی. اور یہ جو بین الاقوامی چینلز نہیں ہے، بہت سے ایسے بڑے بڑے بین الاقوامی چینلز ہیں جو 24 گھنٹے چلتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. ہوا یہ ہے اس دفعہ انہوں نے بین الاقوامی چینلز نے بھی برما کی خبروں کو کوریج دینا شروع کر دی ہے، اور ہمارے نیوز چینل نے بھی چھوٹی چھوٹی خبریں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ برما کا مسئلہ اتنا زیادہ اٹھا ہے کہ پبلک نے ان کا گریبان پکڑنا شروع کر دیا کہ کیوں نہیں خبریں دے رہے بھائی تم. انہوں نے اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے برما کے بارے میں خبریں لگانا شروع کر دی، ورنہ ان کے سینوں میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب انہوں نے یہ طاقت سوشل میڈیا کی ہے، فیس بک کی، واٹس ایپ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے ہمیں سوشل میڈیا کی پاور اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا یہ برما کی ایک معمولی سی پٹی بھی نہ چلاتے. دوسرا یہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کے حکومتوں کی پالیسیوں کو چینج کر دیتا ہے. یہ اب اتنا زیادہ جب یہ سوشل میڈیا پہ برما کی خبریں گئی ہیں تو آپ کے BBC نے بھی خبریں دینا شروع کر دی، آپ کے اپنے بڑے بڑے چینلز نے بھی خبریں دینا شروع کر دی، اور بھی بہت سارے چینل ہیں جن پہ خبریں آنا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کنجوسی کے ساتھ میں، جتنا ہو رہا ہے اتنا نہیں دکھا رہے ہیں. یہ تو اس سے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ بولو نا بھائی، ابھی تو بتایا ہے سوشل میڈیا کی طاقت کا. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا چاہیے، فیس بک سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، واٹس ایپ کو طلاق دے دینی چاہیے اور اس سے بے دینی ہوتی ہے، ان کی رائے غلط ہے. یہ چیزیں گھوڑے کی طرح ہیں، بیٹھ کے چاہو تو کسی کا قتل کر کے آ جاؤ اور چاہو تو کسی مظلوم کی مدد کر کے آ جاؤ. اچھے کاموں میں استعمال کرو گے تو ثواب ملے گا، برے کاموں میں استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا. تو ان کا بھرپور استعمال کرو اچھے کاموں میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں اس سے. دوسری بات یہ کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی سنا ہے کہ بارڈر کھول دیا، اور وہاں بنگلہ دیش کے
جو دینی مدارس کے طلباء ہیں انہوں نے اتنا زبردست خاندانی قسم کا الحمدللہ مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو دیکھ کے طبیعت سیٹ ہو گئی الحمدللہ. فیس بک پہ لائیو گیا تھا وہ, بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کر. ایک تو اس لیے مزہ آیا کہ الحمدللہ جیسے تیسے ہوں مسلمان کہیں بھی کم از کم اتنا احساس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک دل الحمدللہ ملے ہوئے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو ہے وہاں مدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک ٹرسٹ ہے, میں اس کا نام آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اس ٹرسٹ میں آپ لوگ اگر براہ راست رقمیں بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس ٹرسٹ کا نام میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ بھیجنا چاہیں, جتنے ٹرسٹ علماء یعنی بعض علماء دوسرے ٹرسٹوں کو بھی دے رہے ہیں, کسی کو کسی پر بھی اعتماد ہو وہاں رقم پہنچا سکتا ہے. لیکن مجھے جو اعتماد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو عام طور پہ جو بہت سارے ٹرسٹ شو ہو رہے ہیں نا, ان سے جب علماء نے کراس کویشچن کیے ہیں تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. وہ اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے. میں الزام نہیں لگا رہا لیکن کچھ حساب کتاب جو ہے نا اتنا کلیئر ہے نہیں. یہ ایک دو ٹرسٹ ہیں, آپ اگر اس میں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے. چلو وہ غائب ہی ہو گیا. یہ میں فیس بک پہ اپنے پیج پہ لگا دوں گا, ٹھیک ہے, ابھی ٹائم کم ہے, وہ پیج تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. فیس بک پہ اپنے پیج پہ لگا دیں گے. تو جس نے برما رقم بھیجنی ہو ڈائریکٹ انہیں کو دے دیں, مجھے نہ دیں پھر, کیونکہ میرے لیے پھر مجھے لے کر دیں گے رقم, پھر میں وہاں پہنچاؤں گا, پھر وہاں سے رسید لاؤ, پھر وہ بٹوے میں گم گئی, پھر وہ ایک نئی ٹینشن ہے. تو آپ کو جب وہاں نمبر مل جائے گا تو اب آپ کو پھر مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے, ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچائیں نا, میرا کام بھی آسان کر دیں آپ. اچھا, دوسرا یہ سوالات کی پرچیاں, ایک سوال میرا خیال ہے یہاں سے لے لیتے ہیں, ایک سوال ادھر سے لے لیتے ہیں, اس طرح مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس کا حل ہم نے تلاش کر لیا ہے. یہ جو سوالات اوپر چلے جاتے ہیں نا, یہ کیا ہے بھائی, چکن گونیا کا علاج, یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. اللہ سے بس دعا مانگو, اللہ 2 رکعت پڑھ کے. گونیا پونیا کیا ہے چکن گونیا, اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا سیکھو. اللہ کے بندو, صحابہ کرام جو ہے نا وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعائیں مانگتے تھے. تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنے کی عادت ڈالا کریں. ہم نے بڑے بڑے جو بھی بزرگوں کو, اتنے زیادہ تو دیکھے بھی نہیں ہیں, لیکن جن کو بھی دیکھا ہے, ان کی عادت کیا تھی, کوئی بھی پریشانی آئی وضو کیا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگی اور گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی. آج مسلمان نے یہ سنت چھوڑ دی ہے, وظیفوں پہ آ گیا ہے, فلاں بیماری کے لیے یہ پڑھ لو, فلاں بیماری کے لیے یہ پڑھ لو, فلاں بیماری کے لیے. 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے ایک دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ احسن صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ کیا باتھ روم میں واش بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اس کی آواز آ رہی ہے. کزن میرج کے فوائد پر بات کی تھی اور ایک موقع پر جوڑ کے رشتے پر بات کی کہ لڑکا حیثیت لڑکی سے اونچا ہونا چاہیے. سوال یہ اگر لڑکے والے اپنی کزن یعنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہ کرنا چاہیں جبکہ لڑکی مالی طور پر اور تعلیم میں لڑکے سے اونچی ہو, مناسب ہے یا نہیں؟ بھائی میں نے کہا تھا کہ کزن میرج میں فائدے ہیں, کرنی وہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی جوڑ کا رشتہ نہیں ہے تو ایک مجبوری ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, لازمی نہیں. میرا نام محمد اشفاق ہے, دبئی سے. میرا سوال, مفتی صاحب جب امام سلام پھیر دے تو مقتدی کو سب سے پہلے کیا کلمات کہنے چاہیے؟ سلام پھیرنا چاہیے, اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اگر ماں اپنے بیٹے کو محرم رشتہ دار یعنی خالہ وغیرہ سے بات کرنے سے یا کوئی جواب دینے سے منع کرے تو بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ ماں کا اگر اپنا جھگڑا چل رہا ہے کسی محرم رشتہ دار سے, اور ایسا جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ ماں یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ بیٹے بات کریں, تو پھر چھپڑ میں بات کر لیا کریں تاکہ ماں بھی خوش رہے اور رشتہ داری بھی پوری رہے. سمجھ گئے, چھپڑ میں بات کیا. خواجہ سرا کے حقوق فرائض کیا ہیں, ان پر پابندی کس طرح کی ہے اور ان کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو مخنث ہوتے ہیں, ہجڑے ہوتے ہیں,
ان میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو بالکل وہی ان کے احکام ہیں جو مردوں کے ہوتے ہیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بالکل وہی احکام ہوتے ہیں جو عورت کے۔ البتہ صف میں یہ سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے، پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے، پھر بچوں کی صف ہوتی ہے، پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے، پھر پیچھے ان لوگوں کی صف ہوگی۔ باقی نکاح طلاق کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں یا تو مرد ہوں گے یا عورت فرض کیا جائے گا ان کو، تو وہ ڈاکٹر بتائے گا کبھی اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہیں۔ یہ جو ہم نے ان کو عضو معطل بنا کے معاشرے میں پھینک دیے بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی ان کو پیسے دینا، اگر کوئی غریب مستحق ہے تو پیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا نفل عمرے میں سعی کے بعد احرام کی حالت ختم ہونے سے پہلے داڑھی تراش لی تو کوئی دم دینا ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ واش روم میں موبائل یوز کرنا کیسا ہے؟ شرم آنی چاہیے بھائی۔ کیا ہے یہ؟ محمد طیب الانصار نے پوچھا ہے کہ کیا چیس کھیلنا جائز ہے؟ شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ کھتری صاحب کہہ رہے ہیں بھابھی سے پردہ ہے لیکن گھر والے مجھے بہت برا کہتے ہیں، اب کیا حل ہے؟ مفتی صاحب بتائیں۔ بھائی بھابھی سے پردہ آپ کا نہیں ہے، بھابھی کا آپ سے پردہ ہے۔ مرد پہ پردہ نہیں ہوتا، پردہ عورت پہ مرد سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ میری بھابھی، میں بھابھی سے پردہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا۔ وہی تو بھی کرنا چاہتا ہے تو بھابھی پر لازم ہے کہ وہ آپ سے پردہ کریں، اگر وہ نہیں کرتی تو ان کو گناہ ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں پردہ کر رہی تو آپ بس تھوڑا سا ذرا تمیز سے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھ سکتا ہے۔ قرآن خوانی وصیت کے لیے محفل سجا کر، میت کے لیے محفل سجا کے کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اسلامی بیان کی ویڈیو دیکھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، سارے اتنے بڑے بڑے علماء بنوا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ کسی نے پوچھا ہے کیا بڑے ابا کے بھی ابا بیٹی، پتہ نہیں کیسا سوال ہے یہ۔ احسن فرام کراچی، جینز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بہت ٹائٹ نہ ہو۔ رقیہ کرنا کیا سنت ہے؟ ہاں رقیہ جو ہے نا، سورہ فاتحہ وغیرہ سے دم کرنا مریض کو۔ میرا نام محمد طیب انصاری ہے، کیا چیس کھیلنا جائز ہے؟ بتا دیا بھائی۔ عبدالصمد کہتے ہیں میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، وہاں کے امام کی داڑھی نہیں ہے۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے، عربوں میں داڑھیوں کا ریشو بہت ہی کم ہے۔ جتنے میری داڑھی کے بال ہیں نا، اتنے سعودی عرب میں کل امام ہیں جن کی داڑھی ہیں۔ تو بر صغیر کے علماء کو بعض چیزوں میں اللہ نے بڑی فوقیت دی ہے۔ یہاں علماء کا پراپر لباس ہوتا ہے، شرعی داڑھیاں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں سعودی عرب میں مسجد حرام میں ایک درس سننے گیا، ایک وہاں کے کوئی عالم تھے، فقہ پڑھا رہے تھے، میں بیٹھ گیا، پتہ چلا جو درس دے رہے ہیں مسجد حرام میں بالکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، ان کی داڑھی غائب، اور جو مدرسوں کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آدھے بغیر داڑھی کے، طلبہ کے چہرے پہ نور ہی نہیں۔ اب آپ ہمارے مدارس جاؤ تو طلبہ کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے نا داڑھیوں کا ایک، تو اس لیے ہر چیز میں عربوں سے متاثر مت ہوا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر چیز میں ہم سے خراب ہیں، بہت ساری خوبیاں ان میں ایسی ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے شاعر ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ داڑھی تو اسلام کے شاعر میں سے ہے، عالمی کی داڑھی نہیں ہوگی پھر کس کی ہوگی؟ تو بغیر داڑھی کے دبئی میں اور شارجہ میں ان جگہوں پر امام ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ لیکن اب یہ کہ آپ کوشش کریں کوئی داڑھی والا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو جماعت نہ چھوڑیں، اسی کے پیچھے پڑھ لیں۔ جماعت چھوڑنا صحیح نہیں، جائز نہیں۔ اس کو ایک دن پرچی لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے کہ داڑھی تو رکھ لو اللہ کے بندے، بھاگ جائیں، پکڑائی میں نہیں آئیں۔ اچھا بھائی، محمد الیاس مروت، سعودی عرب میں وضو اور غسل اور باورچی خانے سب کا پانی ایک گٹر میں جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو جائے۔ تو اور کہاں جائے گا بھائی، کھیت تو ہے نہیں وہاں پہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کھیت بنوائیں تاکہ یہ سارا پانی وہاں جایا کرے۔ وضو کا پانی گٹر میں چلے جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟
قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے, یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے, اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا, بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا, اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے, اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے, صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے, اس کے لیے اجتماع کرنا, لوگوں کو بلانا, یہ عمل بدعت ہے. محمد طلحہ قضا نمازیں زیادہ ہوں تو کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. عمران آصف کہتے ہیں نارمل ساکس پر مسح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ جو عرب ممالک میں عام سادہ موزوں پہ مسح ہو رہا ہے یہ بھی 15ویں صدی کی بدعت ہے, صدیوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. سعودی عرب میں کسی بوڑھے سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے ابا دادا کو کبھی پورے سعودیہ میں یہ دیکھا تھا؟ یہ نئی ایک چیز آئی ہے, اگرچہ وہیں کے علماء نے شروع کیا اس کو, بعض سلفی علماء نے جو متشدد قسم کے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے. چاروں مذاہب میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں جو خف کا لفظ آیا ہے, خف کہتے ہیں, یہ عام موزوں کو نہیں کہتے, اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں, اس کو خف کہا جاتا ہے. ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا ہے, جورب کا, وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے, وہ روایت مشہور روایات کے بھی خلاف ہے, اور جورب بمانہ خف بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اس روایت کی بنیاد پر چاروں ائمہ کے مذہب کی اور اجماع کی مخالفت کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید سے بھی ابھی یہ فتویٰ گیا ہے کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ اس امام نے عام موضوع پہ مسح کیا ہے, اس امام کی اقتداء میں آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر پڑھ لی تو اس کو لوٹانی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یقین نہیں ہے تو پھر پڑھ لیں, پھر خام خامے تحقیق نہ کریں کہ آپ نے امام صاحب جو موزے پہنے ہوئے پاؤں دھوئے کے پہنے تھے, یا یہ تحقیق نہ کریں. اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ امام عام موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو اس امام کی اقتداء میں نماز جائز, بولو بھائی, نہیں. کیونکہ وہ موزے ایسے ہوتے ہیں تو ویسے ہی پاؤں دھل جائے اس کے اندر, ویسے ہی آپ نل کے نیچے پورا پاؤں دھل جائے گا. شریعت نے تو یہ حرج رکھا ہے نا کہ تنگی ہے موزے اتارنے میں, اس میں تو اتارنے میں تنگی نہیں ہے, اس کو تو پہن کے آپ وضو کر سکتے ہیں. رہا یہ کہ یہ گیلے ہو جائیں گے, تو گیلا ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا شریعت کا عذر وہ تو شریعت نے معتبر مانا ہو, تو کپڑے گیلے ہو جانا یا موزے گیلے ہو جانا اس کو شریعت عذر نہیں مانتی ہے, کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی عذر ہے. اس پہ کلپ نہ بنا دینا ابھی جو بھائی ہیں, اس پہ میں کبھی الگ سے ڈیٹیل میں بیان کروں گا. میرے پاس ادھورے بیان میں کلپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں, وہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ابے اس نے یہ بولا. ابے تو بھائی میں نے پوری بات ابھی کی نہیں ہے, اس پہ بڑے اشکالات ہیں, بہت جواب. ابھی ایک میرا یا رسول اللہ پہ کلپ چل رہا ہے مارکیٹ میں, یا رسول اللہ کہنا شرک. اس پہ لوگوں نے بریلویوں سے سوال اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کرتا, اس کو خام خواہ میں فرقہ, یہ کلپ بنا دیں یہ جو بھی بات کہہ رہا ہوں. یہ جو یا رسول اللہ والا چلا ہے نا, میں نے اس میں بریلویوں کی مخالفت میں نہیں کہا بھائی ہے, نہ میں بریلویوں کو مشرک سمجھتا ہوں. اور یا رسول اللہ مدد کہنا شرک اس وقت ہے جب اس میں کوئی تعویل کی کا پہلو نہ نکلتا ہو. بیٹھے بیٹھے یہاں سے کوئی مدد مانگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد میں خود مختار ہیں, اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے, وہ جب چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے میری مدد کر دیں گے. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ مشرک ہے. اب چاہے وہ دیوبندی کہے, چاہے وہ اہل حدیث کہے, چاہے وہ بریلوی کہے. باقی میں کسی بریلوی کو میں نے کبھی نہیں کافر کہا, نہ کسی دیوبندی کو, نہ کسی اہل حدیث کو. یہ ایسے کافر کسی کو کہنا آسان تھوڑی ہے. اب وہ کیا ہے, میں نے یہ بات کی تو وہ بعض لوگوں نے میرے مخالفت میں جنید جمشید کی نعت لگا دی. اس نعت میں جناب انہوں نے وہ کوئی یا رسول اللہ اگر پڑھ کے وہ سنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بھی کافر ہو گیا, فلانا بھی کافر ہو گیا. تو وہ چونکہ ادھورا کلپ ہے, پوری بات نہیں ہے, تو وہ کلپ اب
مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو، میں کہ کب تو نشانہ تو نکل گیا، اب کہاں سے کھرچ کے نکالیں بھائی اس کو. تو میں نے کہا پھر ایک اور کلپ بنا دیں گے اس کے رد میں کہ وہ والا غلط تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ کلپ بنا دیں. تو غلط نہیں تھا، اس میں یہ تفصیل ہے. والد اپنی جائیداد فروخت کریں اس وقت شریعت کا کیا ہو؟ بہت سے سارے سوالات اوپر چلے گئے ہیں، میں اس کو نیٹ کو بند کر دوں تاکہ یہ یہیں رک جائیں. والد اپنی اذان تک ہم چلا رہے ہیں، پھر چھٹی ہو جائے گی، اب عشاء کے بعد اب چھٹی ہے. مفتی صاحب روزانہ اگر 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہو جاب کے حوالے سے، کیا سفر نماز ہوگی یا پوری؟ روزانہ آپ اگر اپنے شہر سے باہر 77 کلومیٹر سے زیادہ جاتے ہیں تو روز آپ سفر والی نماز پڑھیں گے، اور جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہوں گے پوری نماز شروع کر دیں گے. جیسے ہی شہر سے باہر نکلیں گے تو سفر والی نماز. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے، 6 مہینے سفر والی نماز پڑھی ہے آپ نے، ایک جگہ پھنس گئے تھے کہیں، تو جب تک ایسے چلتے رہیں گے سفر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے. یہ پینٹ شرٹ والا ہو گیا مسئلہ. مرد کے لیے سر کے بال کہاں تک بڑھانا جائز ہے؟ جہاں تک بڑھا سکتا ہے. مرد کے لیے سر کے بال بڑھانا جائز ہے، سر کے بال کی یہ ذہن میں رکھیں، ایسا نہ بغل بھی بڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی لمبے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اجازت ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں بالوں میں، یا تو کندھے تک ہوتے تھے، جب کندھے تک پہنچتے تھے تو پھر آپ کٹوا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے، کبھی کانوں کی لو سے کندھوں کے درمیان میں ہوتے تھے. تو یہ 3 کیفیات سنتیں، یہاں تک لے آئے، یہاں تک لے آئے اور یہاں تک لے آئے. اس سے زیادہ بڑھانا جائز ہے، بہتر نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو پھر وہ ایسا نہ ہو، آج کل خواتین کے بال ہوتے نہیں ہیں، آپ کی شادی ہوگی تو لوگ آپ کو دلہن سمجھیں گے، اس کو دولہا سمجھیں گے، یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا لوڈو اسٹار آپ